اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درس 13 گران فروشی ممنوع۔ خوب 13واں سبق، اس سبق کا عنوان ہے گران فروشی ممنوع، یعنی مہنگا بیچنا کیا ہے؟ ممنوع۔ ممنوع سے مراد یعنی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک۔ گران فروشی یعنی مہنگا، قیمت سے زیادہ، ہے نا۔ روایت ہے، واقعہ ہے، اس کو نقل کیا ہے یہاں پر۔ واقعہ یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ کے پاس جو سرمایہ تھا، آپ کے پاس جو آمدنی تھی، وہ آپ کے خرچ کے لیے کافی نہیں تھی۔ امام کی آمدنی کم اور خرچ زیادہ تھا، لہذا آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا کیا جائے کہ یہ کمی دور ہو، یہ مشکل دور ہو، اسے اتنی آمدنی ہو کہ گھر کا خرچ آسانی کے ساتھ پورا ہو سکے۔ لہذا آپ نے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ یہ شخص کوئی دوسرا نہیں تھا، امام کا چاہنے والا، امام کا خادم، مصادف نام تھا اس کا۔ اس کو تجارت کے لیے انتخاب کیا اور امام نے کچھ پیسے مصادف کو دیے اور کہا کہ اس سے کچھ لوگوں کی ضرورت کا سامان خریدو، اور قافلہ تجارت کے ساتھ قدیم زمانے میں لوگ حیوانوں پہ لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ایک شہر سے لے کر کے دوسرے شہر جاتے تھے، تو امام نے مصادف کو پیسہ دے کہ تم بھی کچھ خریدو اور لے کے جاؤ جو قافلے کہیں جاتے ہیں۔ تو مصر ایک قافلہ جا رہا تھا، مصادف نے امام نے جو پیسے دیے تھے اس کے سامان خریدے اور پھر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصر پہنچنے سے پہلے کچھ اس کے ساتھی مصر سے واپس آ رہے تھے، یہ مصر کی جانب جا رہا تھا اور وہ پہچان کے لوگ مصر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی تو مصادف نے اپنے دوستوں سے پوچھ لیا کہ بھائی مصر میں مارکیٹ کی کیا حال ہے، بازار کیسا چل رہا ہے، کس طریقے کے سامان کی لوگوں کو ضرورت ہے، قیمتیں کیا ہیں۔ خوب تجارت کے متعلق آپس میں گفتگو ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس وقت مصر میں اس مال کی بڑی قیمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ مال ہے ہی نہیں، جتنے میں چاہو اتنے میں بیچ دو۔ جانتے ہو کہ جو چیز کم ملتی ہے، جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ آسانی سے نہیں ملتی، تو اس کو بیچنے والا چاہے جتنے میں بیچ، لوگ خریدتے ہیں مجبور ہو کر کے۔ جب دوستوں نے بتایا کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ مصر کے بازار میں ہے ہی نہیں اور لوگ اس کے سخت محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لہذا تمہارا مال تو آسانی سے جتنے میں بیچنا چاہو گے بک جائے گا۔ اب یہ خوشی خوشی لے کر کے مصر کے بازار میں پہنچا اور جتنے میں خریدا تھا اس کی ڈبل قیمت میں بیچا۔ جتنے میں سامان خرید کے لے گیا تھا اس سے دوگنا قیمت میں بیچا، ڈبل فائدہ ہو گیا۔ فرض کر لو 50,000 کا لے کے گیا تھا، 1 لاکھ کمایا۔ سمجھ رہے؟ 50,000 سامان کی قیمت اور 50,000 نفع۔ بڑا خوش ہوا۔ مصر سے جب واپس آیا تو پیسوں کی 2 تھیلیاں لے کر کے امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کے سامنے دونوں تھیلیاں رکھ دی، کہنے لگا مولا یہ تجارت سے حاصل ہوا ہے، کمایا ہے۔ تو امام نے پوچھا اتنا پیسہ کما لیا تم نے، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ 1 تھیلی میں نے دیا تھا، 2 تھیلی لا کے تم نے رکھ دی۔ تو پورا ماجرا اس نے بتایا کہ ایسی سی بات ہے، مصر میں گیا تو کسی کے پاس ایسا سامان ہی نہیں تھا، یہ جو سامان میرے پاس تھا اس سامان کی لوگوں کو ضرورت تھی اور بازار میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس یہ سامان تھا بھی نہیں، میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ڈبل قیمت میں بیچ دیا، لہذا جو پیسہ آپ نے دیا تھا وہ 2 گنا ہو گیا ہے، ڈبل ہو گیا ہے۔
تو ایک تھیلی آپ کی ہے اور ایک تھیلی ہم نے جو کمائی ہے وہ ہے. تو امام نے ایک تھیلی جو اپنی دی تھی وہ اٹھایا اور دوسری والے کی طرف توجہ نہیں فرمائی. کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے، یہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں سے غلط فائدہ اٹھایا جائے. لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھ کر کے سیاہ بازاری کا کاروبار گرم کیا جائے، سیاہ بازاری کی طرف انسان توجہ دے. یہ کسی مومن کے لیے شائستہ اور مناسب عمل نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ تجارت کوئی آسان کام نہیں ہے. میدان کارزار میں دشمن کے مقابلے میں شمشیر زنی کرنا، تلوار چلانا آسان ہے، کسب حلال اس سے مشکل ہے. ٹھیک، گران فروشی ممنوع ہو، مہنگا بیچنا، مہنگا فروخت کرنا منع ہے. درآمد امام صادق علیہ السلام. درآمد یعنی آمدنی، درآمد یعنی آمدنی، کمائی. انسان جو کماتا ہے، انسان کو جو آمدنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں درآمد. ٹھیک، درآمد امام صادق، امام صادق علیہ السلام کی کمائی برائے ادامہ زندگی ان کی زندگی کو چلانے کے لیے کافی نہ بود، کافی نہیں تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو آمدنی تھی وہ آمدنی امام کی زندگی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی نہیں تھی. امام بے فکر افتاد، امام کو فکر لاحق ہوئی کہ ازراہ تجارت کی، تجارت کے راستے سے مخارج خانہ خیشرہ، اپنے گھر کے مخارج کو، ضروریات کو تامین کند پوری کرے. امام کو فکر ہوئی کہ تجارت کے ذریعے سے گھر کی ضرورتوں کو پوری کرے. از ان رو، لہذا یا اس لیے، یکی از افراد خانہ راہ، گھر کے ایک فرد کو کہ مصادف نام داشت، کہ جس کا مصادف نام تھا، برائے تجارت انتخاب کرد، تجارت کے لیے انتخاب کیا، چنا. و مبلغی پول در اختیار او گذاشت، اور کچھ پیسے اس کے اختیار میں دیے. مبلغی یعنی کچھ مقداری، پول پیسہ در اختیار او، اس کے اختیار میں یعنی اس کے ہاتھ میں، گزاشت رکھے، دیے. مصادف باپولی کے، مصادف نے اس پیسے کے ذریعے کہ از امام گرفتے بود، کہ جو امام سے لیے تھے، امام سے جو پیسے لیے تھے اس پیسے سے مصادف نے متاعی خرید، متاع یعنی جنس، سامان، متاعی خرید، ایک سامان خریدا. وہمراہ کاروانی، اور ایک قافلے کے ساتھ، بے طرف مصر، مصر کی جانب حرکت کرد چل دیے. امام کے دیے ہوئے پیسے سے مصادف نے کچھ سامان خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے. دیگر چیزی بے مصر نہ ماندے بود. اب مصر پہنچنے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا. دیگر چیزی یعنی اب کچھ بھی، بے مصر، مصر پہنچنے میں نہ ماندے بود، نہیں رہ گیا تھا، یعنی مصر بالکل نزدیک آ چکا تھا، مصر کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے. اب مصر پہنچنے میں زیادہ دوری اور فاصلہ نہیں رہ گیا تھا کہ کاروان آنہا، کہ مصادف کے کاروان نے، ان کے کاروان نے، بقافلئی استجار، تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ، کہ از مصر می آمدن، کہ جو مصر سے آ رہے تھے. مصادف کا قافلہ تاجروں کے ایک قافلے سے کہ جو مصر سے آ رہے تھے، برخورد کرد، ملاقات کی، ٹکرائے، آمنے سامنے ہوئے. برخورد کردن یعنی ٹکرانا، ملاقات کرنا، آمنے سامنے ہونا. طبق معمول، اب یہ جب دونوں قافلے آمنے سامنے ہوئے تو طبق معمول، عادت کے مطابق، معمول یعنی عادت، طبق یعنی مطابق،
طبق معمول، عادت کے مطابق، رسم کے مطابق، مصادف و ہمراہانش، مصادف اور ان کے ساتھیوں نے، اوضاع و احوال بازار را، بازار کے حال و احوال کے سلسلے میں جویا شدند، جستجو کی. جویا شدن یعنی تحقیق کرنا، جستجو کرنا، سوال جواب کرنا، پوچھنا. ٹھیک. مصادف و ہمراہانش، مصادف اور اس کے ساتھیوں نے، اوضاع و احوال بازار را جویا شدن، بازار کے حال و احوال کے سلسلے میں تحقیق کی، پوچھ تاچھ کی. معلوم شد، معلوم ہوا یعنی استابلے نے بتایا تو معلوم ہوا کہ متاعی کے مصادف و کاروان حمل میکنند، کہ جو سامان مصادف اور اس کے قافلے کے ساتھ ہے، متاعی کے یعنی جو سامان، جو جنس، مصادف و کاروان اور قافلے والے، حمل میکنند اپنے ساتھ رکھتے ہیں، حمل کیا ہے، جو لے کر آئے ہیں. اخیراً بازار خوبی پیدا کر دیا. اخیراً یعنی یہ لاسٹ میں، آخر میں بازار خوبی پیدا کر دیا. بازار خوبی پیدا کر دیا یہ کنایا ہے، یعنی بازار میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. بازار خوبی پیدا کر دیا یعنی بازار میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بازار میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، بازار میں اس کی قیمت بڑی اچھی ہے. بازار خوبی پیدا کر دیا، اس کی بازار بڑی اچھی ہے. ومرد بیان احتیاج فراوان دارن، اور لوگ اس کے سخت محتاج ہیں. ومردم لوگ، بیان اس متاع کے، اس جنس کے، اس سامان کے، احتیاج فراوان بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اس کی بہت زیادہ محتاج ہیں. آنہا بسیار خوشحال شدن، یہ خبر پانے کے بعد مصادف اور اس کے قافلے والے بہت خوش ہوئے کہ چلو اب تو ہم کو دیر نہیں لگے گا اپنا سامان بیچنے میں. وہ تصمیم گرفتن، اور ان لوگوں نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ کالا خدرہ کی اپنے سامان کو، یہ متاع، کالا، جنس، اشیاء، یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. کالا یعنی سامان. کالا خدرہ، تو مصادف اور اس کے قافلے والوں نے قصد کیا کہ اپنے سامان کو بدو برابر قیمت خرید، جس قیمت میں خریدا ہے اس کے 2 برابر قیمت میں بفروشان، بیچیں گے. ان لوگوں نے قصد کر لیا، فیصلہ کیا کہ ہم نے جس قیمت میں سامان خریدا ہے اس کے 2 برابر قیمت میں بیچیں گے. ہم ان کے وارد مصر شدند، جیسے ہی مصر میں داخل ہوئے، دریافتند کے، ان کو پتہ چلا، معلوم شد، دریافتن یعنی بھائی معلوم شد، پتہ چلا کہ انچ شنیدے ان، کہ جو کچھ انہوں نے سن رکھا ہے، درست ہے، وہ صحیح ہے. یعنی قافلے والوں نے صحیح بتایا تھا کہ تم لوگوں کے پاس جو سامان ہے اس کی بازار میں بڑی ڈیمانڈ ہے، لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے. دیکھا واقعاً یہاں مصر پہنچ کے کیا ایسا ہی ہے. لہذا طبق قرار جو ان لوگوں نے طے کیا تھا، طبق قرار یعنی وعدے کے مطابق، اپنے ہدف اور مقصد کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق، برائے متاع خود، اپنے سامان کے لیے، بازار سیاہ بے وجود آوردن، سیاہ بازاری وجود میں لائے. یہ بھی ایک کنایا ہے. سیاہ بازاری، بلیک مارکیٹ جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں. بلیک مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بلیک مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو، ٹھیک، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس کے پاس سامان ہو وہ 2 برابر قیمت میں یا منہ مانگی قیمت میں بیچے. یہ سیاہ بازاری ہے. لوگوں کو جب اس کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ 2 پیسہ کمائیے، کوئی کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن لوگوں کی ضرورتوں کا آپ غلط فائدہ اٹھاؤ، 2 پیسہ کمانے کے بجائے اب 10 پیسہ کمانے، جو آج کل ہو رہا ہے. دنیا میں بڑے بڑے
تاجروں کی پونجی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے، چاول کی فصل آتی ہے، جہاں جہاں چاول کی اچھی فصلیں ہوتی ہیں کھیتی سے ہی خرید لیتے ہیں، کھیت سے ہی چاول خرید لیتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ ہے، اسٹور کرنے میں ان کو ٹائم نہیں لگتی، ٹھیک، وہاں سے گاڑیوں کے ذریعے سے، ٹرینوں کے ذریعے سے گودام میں پہنچا دیے جاتے ہیں، ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں، بازار میں جب اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنے ذخیرے سے نکالتے ہیں، اپنے گودام سے نکالتے ہیں، اور 2 پیسہ کمانے کے بجائے 4 پیسہ بڑھا کر کے 4 پیسہ کماتے ہیں، لوگ مجبوراً خریدتے ہیں۔ پیاز کیوں مہنگی ہو جاتی ہے؟ آلو کیوں مہنگا ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہندوستان میں یا دوسرے ممالک میں آلو پیاز اتنے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ اگر فری میں بھی لوگوں کو دیے جائے تو کم نہیں پڑیں گے، فری میں اگر بانٹے جائیں تب بھی کم نہیں پڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا تو اس میں باقاعدہ ایک رپورٹر نے دکھایا کہ کس طریقے سے ٹرکوں میں بھر کر کے آلو اور پیاز لے جا کر کے سمندر کے اندر گرایا جا رہا ہے۔ کون اپنا سرمایہ پانی میں ڈالے گا؟ یعنی کہ یہ اس لیے پانی میں ڈالا جا رہا ہے کہ جب ضائع ہوگا، قلت ہوگی، کمی ہوگی، تو پھر ان کو موقع ملے گا کہ جو بقیہ ذخیرہ ہے ان کا، وہ قیمت سے زیادہ میں بیچ کر کے نفع کمائے۔ اگر 200-400 ٹرک ڈال بھی دیں گے تو ان کا کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے 5 روپے میں خریدا ہے، کل کو 20 روپے میں بیچ دیں گے۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ امیر آدمی روز بروز امیر تر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس امکانات ہیں، سیاہ بازاری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر وقت پہ نکالتے نہیں ہیں۔ جب اس چیز کی مارکیٹ میں قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تب یہ اپنا گودام کھولتے ہیں اور اپنا مال باہر نکالتے ہیں، پھر لوگوں کی ضرورتوں کا غلط فائدہ اٹھا کر کے کیا ہے کئی برابر قیمت میں بیچتے، لوگ محتاج ہیں، خریدے بھائی، کیا کرو گے؟ بغیر پیاز کے تو نہیں کھاؤ گے نا کھانا، یہ ہوتا ہے۔ تو طبق قرار، خود قرار اور وعدے کے مطابق برائے متاع خود اپنے سامان کے لیے بازار سیاہ بازاری، بلیک مارکیٹنگ بے وجود آوردن وجود میں لائے، بس آنرا، اور اس کے بعد اسے یعنی اپنے سامان کو بے 2 برابر قیمت خرید، جس قیمت میں خریدا تھا اس کے 2 برابر قیمت میں فروختند بیچ دیا۔ 50 میں خرید کے لائے تھے 100 میں بیچ دیا، 100 میں خرید کے لائے تھے 200 میں بیچ دیا۔ اب مصادف با 2 برابر پولی کے از امام گرفتے بود، اب مصادف اس پیسے کے 2 برابر کہ جو اس نے امام سے لیا تھا، امام سے لیے گئے پیسے کے 2 برابر پیسے کے ساتھ مصادف شادمان خوشی کے ساتھ نزد امام کے پاس برگشت واپس ہوا، و 2 کیسے پول را نزد ایشان گزاشت، اور پیسوں کی 2 تھیلی امام کے سامنے رکھی، امام کے پاس رکھی۔ امام پرسید، امام نے سوال کیا، انہا چیز کی یہ کیا ہے؟ او گفت، مصادف نے کہا، یکی از 2 کیسے پولیس کے بمن دادے بودین، ان 2 میں سے ایک وہ تھیلی ہے، ان 2 میں سے ایک تھیلی میں وہ پیسہ ہے کہ جو آپ نے مجھے دیا تھا، وہ کیسے دیگر، اور دوسری تھیلی سودیس کے، اس میں وہ نفع ہے، اس میں وہ فائدہ ہے کہ برابر ہے ہم سرمایہ، جو اسی سرمایہ کے برابر، یعنی جو آپ نے دیا تھا اتنا ہی اس میں ہے، ایک میں وہ پیسہ جو آپ نے دیا تھا، دوسری تھیلی میں اتنا ہی کیا ہے کمایا ہوا نفع ہے، فائدہ ہے۔ امام فرمود، امام نے فرمایا، ان سود خیلی زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ نفع ہے، یہ تو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ بگو ببینم چگونے ان ہمیں سود را به دست آوردی، خوب بیان کرو، دیکھوں کس طریقے سے اتنا سارا کما لیا تم نے،
اتنا فائدہ تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ بگو ببینم، بتاؤ دیکھوں، چگونے کس طریقے سے ان ہمیں سود رہا، اتنے سارا فائدہ بدست آوردی تم نے حاصل کیا ہے۔ مصادف گفت، مصادف نے کہا نزدیک مصر آگاہ شدے، مصر کے قریب ہمیں خبر ملی، ہم آگاہ ہوئے کہ کالائے تجارتی ماں، کہ ہماری تجارت کا جو سامان ہے در آنجا کمیاب شدے ہے، وہاں پر کمیاب ہے، وہاں نہیں مل رہا ہے بازار میں۔ قرار گزاشتیم کی، ہم نے طے کیا کہ بے کمتر 80% سود، کہ 100% فائدے سے کم میں نہ فروشی نہیں بیچیں گے، 100% فائدے کے سے کمتر میں ہم نہیں بیچیں گے۔ وہ ہمیں انکار ہم کر دیں، اور جو ہم نے طے کیا تھا وہی کیا بھی، کہ 100% فائدے پر ہم نے بیچا۔ امام پس شنیدن گزارش، امام نے مصادف کی گزارش سننے کے بعد با ناراحتی فرمود، ناراحتی کے ساتھ، غصے کے ساتھ امام نے فرمایا شما براستی چنین کاری کر دی، واقعاً تم نے ایسا کیا ہے؟ شما آپ نے براستی حقیقت میں چنین کاری کر دی، ایسا کام کیا ہے، 100% فائدے کے ساتھ بیچا ہے۔ قرار گزاشتی کی برائے مسلمانان بازار سیام بے وجود آوری، تم لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے لیے بلیک مارکیٹنگ کا سلسلہ شروع کرو، سیاہ بازاری کرو۔ ہم پیمان شدی کی بے دو برابر قیمت خرید میں فروشی، تم لوگوں نے آپس میں عہد و پیمان کر لیا کہ خریدی ہوئی قیمت کے 2 برابر میں بیچو گے۔ نہ ہرگز من چنین داد و ستد و سودی را نہ خواہم پذیرفت، نہ میں کسی بھی صورت میں اس طریقے کے خرید و فروش، داد و ستد یعنی خرید و فروش، تجارت، لین دین، میں اس طریقے کے لین دین کو اور اس طریقے کے فائدے کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔ آنگاہ امام یکی از دو کی سیرہ برداشت، یہ کہنے کے بعد امام نے ان 2 تھیلیوں میں سے ایک تھیلی کو اٹھایا، وہ بیان دیگری اعتنائی نہ کر، اور وہ دوسرے تھیلی کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی، اور فرمایا ان سرمائے من بیان کی سے دیگر کاری ندارم، یہ تھیلی جو میں نے اٹھائی یہ میرا مال، وہ دوسری تھیلی اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَتُو اے مصادف بدان، اے مصادف تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیکار کردن در میدان جنگ، میدان جنگ میں جہاد کرنا، میدان جنگ میں دشمن سے لڑنا، از تجارت و کسب حلال آسان ترس، تجارت اور کسب حلال سے زیادہ آسان ہے۔ تجارت اور کسب حلال کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ تو لوگ اپنے بنائے ہوئے پیمانے کے مطابق لین دین کرتے ہیں تو